پہلے بھی تو کرتے رہے ہیں. 2008 میں کیا کیا تھا؟ 6 مہینے کے بعد انہوں نے ہمارے سے علیحدگی کر لی تھی. صحیح. احمد صاحب یہ بتائیے کہ 26 اراکین کی معطلی یا ممکنہ نااہلی کے بعد بقیہ پی ٹی آئی ممبران کے حوالے سے کیا پلان زیر غور ہے؟ کیا بقیہ ارکان اسمبلی جائیں گے یا بائیکاٹ کیا جائے گا؟ جی بائیکاٹ ہوگا جی. ہمارا ہم کیسے جا سکتے ہیں جب اتنی زیادتی اور اس طرح کی اسمبلی میں پھر ہمارے جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے بتائیں. جہاں پہ نہ بولا جا سکے، جہاں پہ آپ کا گلا گھونٹ دیا جائے، اور جہاں پہ آپ کو آزادی رائے نہ ہو، اور جہاں پہ آپ اپنی بات نہ کر سکے، تو پھر ہمیں بھی سسپینڈ کر دیں گے. ہم بھی جائیں گے، احتجاج کرتے جائیں گے، وہ سسپینڈ کرتے جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیکر صاحب پتہ نہیں کس طرح اسمبلی کو لے کے جا رہے ہیں. اس طرح تو کبھی بھی کوئی اسمبلی نہیں چل سکتی. اس طرح تو جونیئر کونسل نہیں چل سکتی. یہ تو پروونشل اسمبلی ہے. جس طرح اسپیکر صاحب کا بہیو ہے، پرانے سیاسی ہیں، یہ نہیں ہے، کوئی نئے نہیں ہے، پرانے سیاسی گھر کے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں. ان کو میرے خیال میں یہ ریفرنس والے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. کوئی بھی سیاسی اور جمہوری جو جماعت ہوگی، جو ایم پی ایز ہیں، جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، اس سب میں یہ ہے کہ مجھے کئی بندوں کے ساتھ میرے رابطے کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو کاٹ کے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے سڑک پہ پھینک رہے ہیں کہ کل جو آئے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اسمبلی کے اندر بندہ حلف لے لیتا ہے، اس کی ڈسکوالیفیکیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو کوئی کسی مقدمے میں اگر سزا ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ سزا ڈٹرمن نہیں، تو یہ آپ چار نعرے لگے. بالکل ایسے دیکھیں اس کو آپ دیکھ لیں، ایتھکس کمیٹی ہے اسپیکر صاحب کے پاس، اس کو بھیج دیں. بالکل ایسے ایکشن سے آپ بلکہ عامریت کو ہی تقویت دے رہے ہیں. یہ بڑا غیر جمہوری رویہ ہے. بالکل سے یہ بتائیے بچے صاحب کہ آپ بانی پی ٹی آئی نے احتجاجی تحریک چلانے کی بات کی تھی 10 محرم کے بعد، تو اس کا کیا لاہ عمل ہے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ ڈیفرنٹ کہ آپ اپنے اہداف حاصل کر سکیں؟ دیکھیں شکیہ، میں آپ فرض کروں کہ وہ ہمارا ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک ویژن ہوتا ہے، ایک اس کا پروگرام ہوتا ہے. وہ ہماری کور کمیٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے. اس میں خان صاحب کی، فیڈرل ان چیف کی آ گئی ہیں ہمیں ہدایات. وہ ہماری میٹنگز جاری ہیں. انشاءاللہ اسی ہفتے ایک اہم اعلان ہو. ہم اپنا لائے عمل بڑی جلدی بتائیں گے. ابھی نہیں بتا سکتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے پرابلمز، ہمارے ورکرز کے لیے، ہمارے جتنی خواتین ہیں ان کے لیے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. انشاءاللہ بڑی جلدی ایک اچھی ہماری تحریک کا جو مین آبجیکٹو ہوگا خان صاحب کی رہائی اور رول آف لا. تو اس میں ہم آپ کو یہ اسی ویک میں ہی بتا دیں گے کہ ہمارا لائے عمل کیا ہے. ٹھیک. تو سر جو پارٹی کے اندر جو مسائل ہیں، جو اختلافات ہم سننے کو آ رہے ہیں، تو کس طرح سے آپ اپنی تحریک کو افیکٹو کریں گے جہاں آپ کا اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر نہیں ہے؟ شدیہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا جی، ان میں اختلافات ہوتے ہیں، اور بڑی پارٹیز میں ہمیشہ اختلاف ہوئے ہیں آپس میں. ہر پارٹی میں اختلاف رائے ہوتی ہے، لیکن جو پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی ہے اس پہ سب متفق ہوتے ہیں. تو خان صاحب پہ سب متفق ہیں. تو میں ان اختلافات کو نہیں یہ سمجھتا کہ وہ اختلافات کو اتنے زیادہ میٹر کرتے ہیں موجودہ حالات میں. تو میرے خیال میں وہ اختلاف رائے ہے. اختلاف رائے ہر بڑی سیاسی جماعت میں ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا تحریک پہ، یا خان صاحب کی جو ہدایات ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں. کیونکہ پی ٹی آئی تو اس بات پہ، ابھی بھی بانی پی ٹی آئی اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ میں نے مذاکرات کرنے ہیں تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں، سیاسی جماعتوں سے نہیں کرنے. دیکھیں پھر بچر صاحب کہیں گے کہ بات حسن جو ہے وہ بات صحیح نہیں کر رہا. تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے جی. سیاستدان کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں فوج کے ساتھ تو بات کرتا ہوں، میں سیاستدانوں کے ساتھ بات نہیں کرتا. سیاستدانوں کے ساتھ ہی بات کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اسٹیبلشمنٹ کا رول کم کیا اس ملک کے اندر، ان کی مداخلت کو جو کم کی، وہ سیاستدانوں سے مذاکرات کر کے کی. ہم نے 18th امینڈمنٹ کی، ہم نے صوبائی خود مختاریاں دی،
ہم نے NFC ایوارڈ کیا, وسائل کی تقسیم کی, وہ ساری پارلیمان اور ساری سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے ساتھ متفقہ کی. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سیاستدانوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر کے ہم ملک کے اندر جمہوریت بحال کر سکیں. بحالی جمہوریت کے لیے ہمیں سیاستدانوں کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ہماری چیئرپرسن تھیں, تو اس وقت انہوں نے جو بھٹو صاحب کے ڈائریکٹ قتل میں ملوث لوگ تھے, اصغر خان جیسے لوگ, ان کے ساتھ بیٹھی, ان کے ساتھ بات چیت کی اور MRD کی تحریک چلائی, اور اس ملک کے اندر بحالی جمہوریت کے لیے انہوں نے رول پلے کیا. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کوئی سیاستدان یہ کہے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کروں گا, میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا. جی یہ ممکن نہیں ہے. بتائیے کہ آپ کیوں نہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان سے مذاکرات کرتے؟ یہ ایک جمہوری عمل تو نہیں ہے کہ آپ اگر کہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے؟ دیکھیں میری عرض سنیں, ہمارے مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ بااختیار مذاکرات. اور آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس ٹائم یہ جو موجودہ سیاسی جماعت ہے جس کی حکومت ہے وہ بااختیار نہیں ہے. اور ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بااختیار مذاکرات ہوں. تو اس کا جو ثبوت آپ کو مل چکا ہے, دو ایسے واقعات ہوئے ہیں. اب جب پچھلی دفعہ ہماری بات ہوئی تو ہم نے یہ ان کو کہا کہ ہماری ملاقات کروا دیں, تو انہی کے لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس میں نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بااختیار مذاکرات, اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ جب سیاسی جماعتوں کے پاس اپنے مذاکرات خود کرنے کا ایک اختیار ہو اور فیصلہ کرنے کا اختیار ہو, کیونکہ اب بہت ہو چکی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو پہل کرنی ہوگی. تو یہ پہل کر لیں, اور بے اختیار مذاکرات, چائے بسکٹ کا تو فائدہ نہیں ہے نا جی, چائے بسکٹ آپ پی کے واپس آ جائیں اور پھر آگے کوئی چیز آگے فردر پروسیڈ نہ ہو. تو میرا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ بااختیار مذاکرات, اب ہمارے نزدیک بااختیار مذاکرات میں اس وقت ان کے پاس اختیار نہیں ہے. تو ہمارا بیسیکلی یہ مطلب ہے. ٹھیک, چلیں, بہت شکریہ. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر اور پیپلز پارٹی کے رہنما صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.